السلام علیکم سامعین، آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا تھا۔ ہم نے سید ضیاء الحسن زیدی صاحب کے ساتھ حکم امتناعی پہ کچھ باتیں کی تھیں، اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ آج پھر میرے ساتھ موجود ہیں سید ضیاء الحسن زیدی صاحب۔ آج ہم ان سے وکالت کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، ان کی سیاسی زندگی کی کچھ یادیں جو ہیں وہ تازہ کریں گے۔ سید ضیاء الحسن زیدی شروع سے ہی جب سے انہوں نے وکالت شروع کی ہے تو بحیثیت سیاسی کارکن بھی وہ پالیٹکس میں ان ہوئے، بہت سارے ادوار انہوں نے دیکھا۔ چکوال کے حوالے سے ان کا ایک اپنا نام ہے۔ پاکستان کی سیاست میں جو پرانے بہت بڑے بڑے نام گزرے ہیں ان سے ان کی ذاتی شناسائی اور پہچان تھی۔ ڈسٹرکٹ جیلم، ڈسٹرکٹ چکوال، ڈسٹرکٹ اٹک کے جو سابقہ تاریخ میں جن کا بہت نام ہے سیاستدان، ان سے ان کے ذاتی مراسم تھے۔ ایوب خان کی آمریت، فاطمہ جناح کے الیکشن 1971 میں جب مشرقی پاکستان کا سانحہ ہوا، مشرف کی آمریت، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن میں انہوں نے بنفس نفیس جمہوری کارکن کے طور پر شرکت کی۔ اس حوالے سے آج ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ سے تو جب بھی بات کرنی چاہیے یقیناً قانون کے حوالے سے کرنی چاہیے، لیکن آپ کی زندگی کا ایک اور بہت روشن پہلو ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جب سے آپ نے وکالت شروع کی ہے 1958 سے، اس وقت سے آپ ایک ایکٹیو سیاسی کارکن کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے میرا کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یہ بالکل درست ہے۔ دراصل میرے والد جیسے یعنی ہم آپ سے ریاست گوالیار سے آئے ہیں، جی، وہ وکیل تھے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے وہ رکن تھے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ گوالیار چیپٹر کے۔ آپ کی گھٹی میں بھی پالیٹکس؟ بس یہی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں تھوڑا سا اس پہ تاریخ میں جانا چاہوں گا۔ آپ نے ایوب کا دور بھی دیکھا، جی بالکل۔ اس کے حق میں، اس کی مخالفت میں مختلف آراء ہیں۔ ہم بینگ تاریخ کے اسٹوڈنٹ، ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ قیام پاکستان کے بعد دو قومی نظریہ کے تحت جب پاکستان ہمیں مل گیا، مسلمانوں کی ایک فلاحی ریاست کا نعرہ لگا، اس کے بعد آج ہم 70-72 سال اس ملک میں گزار چکے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے جو مقاصد تھے وہ پورے کیے ہم سے مراد ہے سیاست دانوں نے بحیثیت قوم کہ ہم وہ جو ترازو انصاف کا اسے ہم برابر کر سکیں؟ قیام پاکستان کے مقاصد، اصول کے جو مقاصد سے وہ ہم نے کتنے حاصل کیے؟ آپ ایک نظر میں دیکھتے ہیں پچھلے 70-72 سال، تو آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ وہ جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکے انفارچونیٹلی، لیکن اس کو تفصیل جب بتائی جائے تو وہ بہت لمبی ہے، وہ ٹھیک، اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جب یہ دو ڈومینین بنی، انڈیا پاکستان، اس وقت جب یہ پارٹیشن ہوا، سب کانٹیننٹ میں دو مختلف ریاستیں ہیں، دو حصوں میں تقسیم ہو، تو اس وقت ہم تاج برطانیہ کے ہی انڈر تھے، جی، اور اس وقت تک رہے جب تک کہ ہمارے آئین منظور نہیں ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور اب تب ہم نے آزادی حاصل کی۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ میں ان سارے ادوار سے گزرا ہوں کہ ہمارے جو یہ حاکم تھے تاج برطانیہ والے، وہ چاہتے یہ تھے کہ جمہوریت ہندوستان میں رہے، پاکستان میں افراتفری رہے، یہاں جمہوریت نہ رہے۔ اب یہ دیکھیں نا، شروع سے یعنی لیاقت صاحب کی گورنمنٹ اوور تھرو کرنے کا بھی ایک منصوبہ بنا تھا، بالکل، پھر ان کا قتل ہو گیا، ناظم الدین کو زبردستی ہٹایا گیا، تمیز الدین کے متعلق وہ بہت مشہور کیس ہے، مولوی تمیز الدین کیس۔ پھر اس کے بعد بیوروکریسی کے آدمی آئے، غلام محمد آئے، سکندر مرزا آئے، اور وہ کرتے رہے، پھر ایوب خان آ گئے۔ ٹھیک ہے، ایوب خان کب آئے؟ جب آئین منظور ہو گیا تھا اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ایکشن میں تھی۔ 56 کا آئین آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں 56، اس کے بعد ٹھیک، اس کے مطابق الیکشن ہونے تھے اور ساری پولیٹیکل پارٹیز ان تھی، تو اچانک یہ مارشل لا آ گیا جس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور پھر اس میں سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ تمام سیاست دانوں پہ ایبڈو لگا کے ان کی قطعی زبان بندی کر دی، نہ وہ پارٹی میں جا سکتے تھے، نہ کوئی بیان دے سکتے تھے، نہ کچھ۔ اب میں ایوب خان کا جو خاص بتاتا ہوں، وہ دور میرے خیال سے تاریخ ترین دور تھا ایوب خان کا،
جمہوریت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز بند تھی, دفعہ 140 مسلسل تھی, پبلک مینٹیننس آرڈر موجود تھا, لاؤڈ اسپیکر آرڈیننس موجود تھا, آپ کہیں لاؤڈ اسپیکر استعمال نہیں کر سکتے, سیاسی کارکنوں کی زبان بندی کے لیے سارے سب کچھ تھا, اور پریس ٹرسٹ تھا, اخبار سارے سوائے نوائے وقت کے سب گورنمنٹ کے قبضے میں تھے, ہر چیز گورنمنٹ کے قبضے میں تھی, ریڈیو گورنمنٹ کے قبضے میں تھا, اور جو پولیس تھی وہ ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے کام کرتی تھی. تو اس لیے وہ بہت زیادہ تاریک دور تھا. لیکن اس وقت کے جو لیڈرز تھے, جس میں مولانا مودودی تھے, چودھری محمد علی تھے, اور نوزادہ نصر اللہ جو فور فرنٹ پہ تھے جی, اور بہت حد تک شروع میں مجیب الرحمان بھی تھے, نور الامین صاحب بھی تھے, مولانا فرید احمد بھی تھے, سہروردی بھی تھے. آپ کیونکہ اس کے عینی شاہد ہیں, میں تھوڑا سا اس کو سوال ایک اور آگے اسی سلسلے کو بڑھاتے ہیں. آپ نے ابھی جو بات کی ہے, میں تو آپ کی اس بات سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو شروع میں سیاستدانوں کی سوچ تھی یا جو امریت کی ضروریات تھی, ان کی جو سوچ تھی کہ ملک میں افراتفری رہے, زبان بندی کی جائے, اور ایک مخصوص سیٹ جو ہے وہ حکمرانی کرتا رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 56 میں ایوب امریت کے بعد آج 2022 تک وہ سوچ کسی نہ کسی طرح ہماری جمہوری جو پارٹیاں ہیں سیاسی ان پر مسلط رہی ہے؟ یعنی میں یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو حاکم تھے انگریز جی, ان کا یہ پروگرام تھا کہ یہاں کوئی ڈیموکریسی نہ آئے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا. جی, اس کی مثال میں ایک بڑی دلچسپ آپ کو دیتا ہوں. یہ جس وقت یہ تمام مردم شماری کی گئی, پہلی مردم شماری, ہاں, کہ مسلم کون سے علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے, تو گرداسپور وہاں 52% مسلمان نکالے, 52%. ٹھیک ہے نا جی, ہندوؤں نے شور مچایا تو ایک وہاں ایک صاحب کو بھیجا گیا تاج برطانیہ کی طرف سے, اور وہاں پہ باقاعدہ انکوائری ہوئی. وہاں پہ ہندوؤں نے یہ موقف کیا کہ اس میں 2.5% احمدی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, اور اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ یہ دیا اکثریت ہندوؤں کی ہے, اکثریت ہندوؤں کی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوا آج ہم کشمیر کو روتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہندوستان کا راستہ کشمیر کو گرداسپور پٹھان کوٹ سے جاتا ہے. اگر گرداسپور پاکستان میں آ جاتا تو وہ کبھی بھی کشمیر میں نہیں جا سکتے. ٹھیک, تو یہ ایک آپ دیکھ لیں, یہ ایک سوچ بنی. اب میں ڈائریکٹ آتا ہوں کیونکہ کافی لمبی یہ سوال. آپ نے کہا نا کہ انگریزوں کی یہ سوچ تھی, ہاں, اسی کو میں سوچ انگریزوں کی سوچ کو پھر عملی جامہ جو ہے پہنانے میں ہمارے سیاستدان بھی تو پھر کچھ پیش رہے نا, غیر جمہوری قوتوں کا اعلی کار بھی تو بنتے رہے. سیاستدان پیش نہیں رہے, اس میں جو ہمارے بیوروکریٹس جو لائے گئے, اس کے اندر مرزا غلام جو سیاستدان بنائے گئے وہ بنائے گئے, اور ان کے ساتھ جو اس وقت ایوب خان تھے وہ شامل کیے گئے. دیکھیں نا جو ہر امریت میں بنائے جاتے ہیں. جس وقت ناظم الدین کو جی, غلام محمد نے کہا کہ تم استعفیٰ دے دو, وہاں ایوب خان صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا, نکال دیا گیا. تو اس طرح وہ سارا سسٹم یہ کیا گیا. اور پھر یہ دیکھیں جی ایبڈو جو لگایا گیا اور سیاستدان. تو میں آپ کو ڈائریکٹ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ کیا وہ سوچ اب تک ہے. ہوا یہ کہ ایوب خان نے ریفرینڈم کرایا, ریفرینڈم کرا کے اپنے آپ کو صدر بنایا, پھر 1962 کا کانسٹیٹیوشن دیا, پھر اس نے کہا کہ بنیادی جمہوریت لائز ہے 40,000 یہاں پہ, 40,000 مشرقی پاکستان میں. یہ وہ لوگ ہیں جو آگے صدر کو بھی الیکشن کریں گے اور وہ اسمبلی میں بھی یہ الیکٹ کریں گے اپنے نمائندے. چکوال میں 227 تھے بی ڈی ممبر. ٹھیک ہے نا جی, 227. تو اب یہ ہوا یہ کہ جب یہ سلسلہ ہوا پولیٹیشین ایک طرف ہو گئے اور اس طرح سلیکشن ہوئی, تو ایک الیکٹیبلز کا طبقہ سامنے لایا گیا, اور وہ الیکٹیبل کا طبقہ ابھی اسی طرح چل رہا ہے. کبھی ایک ماشاء اللہ کی طرف ہوتا ہے, پھر جب کوئی یہ گورنمنٹ آ جاتی ہے ڈیموکریٹک, ان کی طرف چلے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ ہار رہے ہیں تو دوسری پارٹی بھی چلے جاتے ہیں, تیسری پارٹی بھی چلے جاتے ہیں, وہ الیکٹیبل ہے.
اور آج ہم جو کہتے ہیں جی سیاسی جماعتیں نہ اپنا کچھ کر رہی ہیں نہ وہ آرگنائز، اس کی وجہ یہ ہے، یہ الیکٹریبل جو ہے نا، اب سیاسی جماعتیں کیا کریں؟ سیاسی جماعتیں جب آتی ہیں تو انہیں سامنے الیکشن ہوتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم نے الیکشن جیتنا، سیٹ نکالنی ہے ہمیں، وہ سیٹ بندہ نکالنا ہے، چاہیے جو جیت سکے. انہیں وہ موقع ہی نہیں ملتا کہ کسی طرح اپنی آرگنائزیشن کو چلا سکیں، بنا سکیں، اپنے ورکرز نکال سکیں. اب دیکھیں پاکستان میں جو بنا تو آپ نے یہ یقینی پڑھا ہوگا کہ ہندوستان سے یونیورسٹی کے، علی گڑھ یونیورسٹی وغیرہ کے بچے لاہور آئے، لاہور آئے، بالکل اسٹوڈنٹ آئے، پھرے ورکرز پھرے ساری جگہ، اور انہوں نے پاکستان کے لیے پوری طریقے سے جدوجہد کی تھی. تو ورکرز کے بغیر پولیٹیکل پارٹی نہیں چلتی. تو یہاں وہ جو الیکٹیبل کا سلسلہ ہے اس جن کو کے آگے سیاسی پارٹیاں بے بس ہیں. اس وقت میں نے اور چودھری آزاد نے، مرحوم نے، اس کا ایک نام دیا تھا ان لوگوں کا، سیاسی مسافر، اور وہ نواب اختر نے سب پورا ایڈیٹوریل لکھا تھا سیاسی مسافر کے نام. اور یہ سیاسی مسافر ابھی تک چلے آ رہے ہیں. اور آپ ان کا نیا نام لوٹے، یقیناً لوٹے کہہ لیں جو کچھ جو بھی کہہ کہہ لیں، لیکن ذرا تہذیب میں سیاسی مسافر ہی. اب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ آپ نے ان لوگوں کی نشاندہی کی، ان خاندانوں کی نشاندہی کی. ہمیں بھی 4-5 الیکشن ایکٹیو پالیٹکس کرتے ہوئے سیاسی کارکن کے سے ہم اب 50-60-70 آدمی ہمارے ذہن پہ نقش ہو گئے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، امریت ہو یا جمہوری کوئی گورنمنٹ ہو، وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ جو بیج ہے یہ ایوب خان کے دور سے جو ہے اس وقت سے چلا رہا. یہی میں نے آپ سے تنا بار درخت بن میں نے یہ کہنا، وہ سیاسی مسافر جو ہے ہاں اس وقت وہ اب تک موجود ہے اور شاید آئندہ بھی موجود رہیں گے. جب یہ ایوب خان والا الیکشن ہوا تھا اور یہ یقیناً 1966 میں الیکشن ہوئے تھے. ایوب کا 1965 میں 65 میں ہوئے. تو آپ نے فاطمہ جناح کو چکوال میں بھی بلایا تھا. بالکل بلایا تھا. ٹھیک. اور فاطمہ جناح نے، جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی ہے، پورے پاکستان میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جو ووٹ ہیں وہ 226 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے، 1 ووٹ کاسٹ نہیں ہوا تھا جی، تو 72 ووٹ ہم نے لیے تھے چکوال سے. ٹھیک. فاطمہ جو جناح ہیں، مادر ملت ہیں، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا الیکشن میں ان کو ہرانے کے لیے، کیا تاریخ ہمیں معاف کرے گی یا اس تاریخ کو کبھی بلایا جا سکے گا؟ نہ بلایا جا سکتا نہ معاف کرے گی. ہوتا یہ تھا کہ جیسے تھانہ ڈمن ہے، اس میں جتنے بی ڈی ممبرس تھے انہیں وہاں بلا لیا جاتا تھا. اس الیکشن کے لیے کارڈ ایشو ہوتے تھے کہ میرے پاس وہ کارڈ ہوگا تو ووٹ ڈالوں گا. ان سب سے کارڈ لے لیے جاتے تھے اور ان سے کہا کہ جس دن الیکشن ہوگا یہ کارڈ آپ کو دے دیے جائیں گے. ٹھیک. اور واقعی اسی طرح ہوا. یعنی ہم 4-5 آدمی بچے تھے جن کا اس دن اخبار میں خبر آئی کہ چکوال سے 5 ووٹ مادر ملت کو جائیں گے، ایوب کو نہیں جائیں گے، کیوں ہم سے تو کسی نے کارڈ نہیں لی، نہ ہم دینے والے تھے. اس کے باوجود 72 ووٹ جو ہیں. 72 آئے. ٹھیک. یعنی وہ جو زبردستی کی زبان بندی تھی وہ اس دور میں بھی کارگر اتنی ثابت نہیں ہوئی، لیکن حکومت میں ہونے کی وجہ سے ایوب خان نے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ مینیج کیا اس الیکشن کو، اور فاطمہ جناح کو جو ہے ہرایا گیا. میں ایک بات اور عرض کر دوں، وہ اگر میں نہ کروں تو واقعی میری طرف سے جاتی ہوگی، کہ پاکستان کے جو عوام تھے اس وقت جاگے ہوئے تھے بالکل، اور وہ سارے اپوزیشن کے ساتھ، مادر ملت کے ساتھ بڑی تعداد میں وہ نکلتے تھے. لیکن ووٹ صرف بی ڈی ممبر نے ڈالنا تھا. یہ بدقسمتی یہ سمجھیں یا مینجمنٹ جو انہوں نے کیا ہوا تھا بالکل شروع سے. ٹھیک ہے. اور عوام جو ہے وہ اوپنلی جو فاطمہ جناح کا درد رکھتے تھے، بالکل ووٹ دینا چاہتے تھے. ٹھیک. اب تھوڑی سی میں آؤں گا آپ کے اگلا سوال. یہ جو مشرقی پاکستان کا سانحہ ہے، انفارچونیٹلی آدھا ملک ہم نے گنوا دیا، اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ مشرقی پاکستان کے سانحے کے ذمہ داروں میں سے کسی آپ تاریخ میں ایک نام لیں تو آپ کس کا نام لیں گے؟ کس کی ہٹ درمی تھی؟ وہ یقینی طور پر جب زیادہ تعداد ممبران کی مشرقی پاکستان سے آئی تھی تو انہیں ہمیں وزیر اعظم بنانا چاہیے تھا، لیکن ہم نے ایسا نہیں بنایا. یہاں سے بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے پھر یہ نعرہ لگایا، ادھر تم ادھر ہم. اور یہ جو اگر کسی ایک فرد کا نام لینا پڑے تو پھر بھٹو صاحب کا نام والا پھر دونوں کے لیا جائے گا.
کہ مجیب کا بھی اور ان کا بھی، مجیب کا بھی اور بھٹو صاحب کا بھی. اور سیاسی کارکن ہونے کے حوالے سے میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی استاد ہیں، کہ اس وقت کیونکہ اکثریت مشرقی پاکستان کی تھی تو یقینی طور پر انہیں حکومت کرنے کا حق دیا جانا چاہیے تھا، یقینی طور پہ دینا چاہیے. اچھا سر، اب یہ تو ہوگا، ہم نے کرٹیسائز بھی کیا سیاستدانوں پہ، تاریخ بھی کوریدی. فاطمہ جناح مادر ملت کے ساتھ اور مشرقی پاکستان والے ہونے والے سانحات جو ہیں، یہ ہمارے دل پہ جو ان کا درد ہے یہ باقی رہے گا، تاریخ بتاتی رہے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور امریت کا رستہ مکمل روکنا ہے، اور جو سیاسی مسافر جن کا آپ نے نام دینا ہے، تو سیاسی جماعتوں کو کیا کرنا ہوگا اپنے اندر؟ اس جمہوری جو ہے سسٹم کو کیسے مضبوط کیا جائے کہ ہم بھی مہذب دنیا کی طرح فخر سے کہہ سکیں کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی جو چیز ان دنوں میں دیکھی جا رہی ہے، ٹالرنس ختم ہو گئی ہے، بالکل زیرو لیول پہ چلی گئی ہے. اسے پھر اوپر لانا ہے. سارے سیاسی لیڈرز، سیاسی کارکن وہ سمجھیں کہ ہم پاکستان کا ایک حصہ ہیں، ہم نے سب نے مل کے جمہوریت لانی ہے. میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی اس کو بھی حق ہے، ٹھیک ہے نا جی، تمام سیاسی جماعتوں کو، پیپل پارٹی کو بھی حق حق ہے، ہے. سب کو حق ہے، لیکن وہ اس طرح آئیں، جمہوری طریقے سے جمہوری طریقے سے آئیں. اس طرح سے نہ آئیں کہ دوسری جماعتوں کو بالکل انڈر ریٹ کرتے ہوئے اور یہ بتائیں کہ ہم ہی ہم ہیں اور کوئی نہیں. وداؤٹ مینشننگ دی نیم، میں کسی پارٹی اور لیڈر کا نام لیے بغیر ایک سوال کروں گا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی پارٹی برسر اقتدار ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے رہیں، اور جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. اب یہ کہنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ پاکستان میں جو بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف، کیا ان کو امریت کی مداخلت، اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت جمہوری اداروں میں، جمہوری روایات میں ختم کرنے کے لیے کوئی قومی ڈائلاگ کا سلسلہ شروع نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، قومی ڈائلاگ کبھی نہیں ہوں گے. آپ کے ان سب کو اپنی اپنی جگہ کانسٹیٹیوشن کو سامنے رکھنا ہوگا، جہاں یہ ہے کہ جو فوج ہے اس کی اوت دی ہے کانسٹیٹیوشن میں، اور اوت یہ ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. اس میں سارے قائم رہے اور یہ کہیں کہ جی آپ کہ ہم پوری طریقے سے فوج کے حامی ہیں، فوج کو ہر طریقے سے فنڈ دیں گے. اور 65 کی جنگ میں دیکھ لیا کہ فوج نے وہ جنگ لڑی لیکن عوام نے بھی لڑی، عوام بالکل اسی طرح شانہ بشانہ شانہ بشانہ لڑی. لیکن یہ فیلڈ پالیٹکس آپ کا نہیں ہے. بالکل پھر دعوت ہم دیتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے، پھر پچھتاتے ہیں. پھر پچھتاتے ہیں. ٹھیک. آپ آخری سوال آپ سے کروں گا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے سینئر ترین جو ہے ججز جو ہیں ان کو اپنی اپنا جو ہے وقت پہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جاتا ہے، تو کیا باقی اداروں میں بھی اس پہ عمل ہونا چاہیے؟ سینیارٹی کو جو ہے وہ پروان چڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، یہاں ججز کیس آیا تھا جی، لیکن اس پہ عمل نہیں ہو رہا. ٹھیک. ججز کیس یہی تھا کہ سینیورٹی. اب آپ نے دیکھا نا کہ ابھی سندھ کے جونیئر ججز کو بنایا جا رہا تھا، جی جو جوڈیشل کونسل میں جنہیں یعنی نہیں مانا گیا. جی تو ہر جگہ یہ سینیورٹی آنی چاہیے، ٹھیک ہر اسٹیج پہ، ٹھیک، تاکہ کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو. تلفی نہ ہو. بس ٹھیک، بہت شکریہ. یہ تھے سید ضیاء الحسن زیدی، اپنی سیاسی تاریخ کے حوالے سے، پاکستان کے بنیادی مسائل کے حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. ہم ایک دفعہ آپ کا پھر شکریہ ادا بہت کرتے شکریہ ہیں. جی، انشاءاللہ آپ سے یہ جو نشستیں ہیں یہ باضابطہ بالکل، جاری رہیں بالکل، گی، بالکل. اور تاریخ کے جو طالب علم ہیں آپ کی باتوں سے استفادہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو.